السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب پاک میں سوالیہ انداز میں ہم سے کچھ پوچھا ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور شاید تم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ واپس تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ اس آیت کریمہ میں دو سوال ہیں پوری نسل انسانی سے کہ تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش کیا بے مقصد ہے؟ ہم نے تمہیں یوں ہی بنا دیا ہے؟ اور کیا تم واپس لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ یہ دونوں مفروضے غلط ہیں۔ نہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہم واپس اس کے پاس لوٹ کر نہ جائیں۔ اس کے ہاں ہر ایک کی واپسی کا پروگرام متعین ہے، مقرر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم دانستہ یا نادانستہ، سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اوہو، اس کو بے وقت موت آ گئی۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے موت اب آنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ بے وقت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کو معلوم نہیں تو پھر کسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور کون جانتا ہے؟ کسی کی موت بے وقت نہیں آتی، عین وقت مقررہ پر آتی ہے۔ ہمارے کچھ اندازے ہوتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جب ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ موت بے وقت آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے ہر ذی روح اور ہر جاندار کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور کسی کو بھی اس سے مستثنا نہیں قرار دیا، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو،
سیاہ ہو سفید ہو، حتیٰ کہ نبی ہو یا امتی ہو، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، بلکہ اگر تفصیل میں جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ پیدا ہونے والا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس میں روح پھونکی نہیں گئی ہوتی، اور کچھ فیصلے میرا اللہ اس وقت ہی فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ تو اس بچے کی زندگی کا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہے جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکتب یا ملکی، اے میرے فرشتے لکھ۔ عرض کرتا ہے ماذا اکتب یا رب، اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اکتب عمرہ، اس پیدا ہونے والے بچے کی عمر لکھ دو، یہ دنیا میں جا کر اتنی دیر زندہ رہے گا، اتنے سانس لے گا۔ ہماری زندگی سانسوں میں لکھی ہوئی ہے، انہی کو ہم نے سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں ڈھال لیا ہے۔ اللہ کے ہاں سانس لکھے ہوئے کہ اتنے سانس لے گا یہ جا کر، ابھی روح نہیں ڈالی گئی۔ دوسری بات جو لکھوائی جاتی ہے وہ ہے، فرماتے ہیں اللہ اکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دو۔ کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، رزق وہی ملے گا جو اللہ نے لکھوا دیا ہوا ہے، نہ وہ کم ہو سکتا ہے نہ وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ لکھوائی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اکتب شقی او سعید، لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ لکھ دو کہ یہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا۔ یہ سارے فیصلے اللہ ماں کے پیٹ میں ہی فرما دیتے ہیں ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے۔ سانس ہیں تو گنے ہوئے، رزق ہے تو مقدر، ٹھکانہ ہے تو مقرر۔ بعض لوگوں نے حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کہی ہیں، کی ہیں کہ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے، اس کی عمر دراز کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھے، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، رزق بھی مقرر ہے، یہ کیا ہوا؟ اس طرح مغالطے دیے جاتے۔ حدیثیں دونوں صحیح ہیں، ان میں تطبیق اور مطابقت کس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا کامل اور مکمل ہے، اگر کسی شخص نے صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، اس کی عمر میں مزید بڑھوتری کرنی ہے،
تو وہ اس نے کر دی ہوئی ہے۔ اس کا علم اتنا کامل اور مکمل ہے کہ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی کر دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً سامنے آ گئی۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص بے وقت نہیں مرتا، قبل از وقت نہیں مرتا۔ اللہ نے اس کی جتنی زندگی لکھوائی ہوئی ہے وہ پوری کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اب آج کے موضوع کے مطابق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرما بردار ایک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کس طرح رخصت ہوتا ہے، اور اللہ کا نافرمان یہاں سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا منظر کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کا دنیا سے کوچ کا وقت آ جاتا ہے، وہ یہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ایک نظام کے تحت اس کو کچھ فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے سامنے آ کے اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں، اور وہ وقت تجربے سے معلوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے۔ ایسے وقت پہ ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے قریب المرگ بھائی کو، بہن کو، جو بھی ہو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ وہ کیسے کرو؟ کہ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی آواز میں پڑھو کہ وہ سن سکے۔ اسے کہنا نہیں کہ تم بھی پڑھو۔ دیکھیے حکمت، اس وقت نہ جانے وہ کس ادھیڑ بن میں ہوتا ہے، کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسے بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اب یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ اللہ کی فوجیں آ کے بیٹھ گئی ہیں اس کے سامنے۔ اسے کہنا نہیں کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو تاکہ وہ سنے اور اللہ اسے توفیق دے دے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی زبان سے یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا کو چھوڑتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ نکلے، سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، وہ جنت میں پہنچ۔ ایک یہودی بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خوش قسمت اور خوش نصیب اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، تو وہ دروازے کے قریب کھڑا ہو کے بڑے غور سے سنتا رہتا، اندر نہیں آتا تھا، دروازے پہ کھڑا ہو کے سنتا رہتا۔ کچھ دن گزر گئے کہ وہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا صحابہ کو کہ بھائی ایک نوجوان یہاں آ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، میری باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کسی نے بتایا کہ ہوا مریض یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیمار ہے۔ فرمایا دلونی الی بیتہ، مجھے اس کے گھر لے چلو، اس کی بیمار پرسی کریں چل کے۔ چنانچہ ساتھی لے کر آپ کو اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے،
دیکھا کہ حالت بگڑ رہی ہے، ہر لمحے یہ اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ قریب بیٹھ کے آپ نے اسے آہستہ آہستہ یہ فرمانا شروع کر دیا، قل لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، یہودی تھا۔ آپ اسے یہ فرما رہے ہیں، یہ تلقین کر رہے ہیں، اس کا باپ تھوڑی دور کھڑا تھا، وہ کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ باپ سے شرما رہا ہے، اس سے خوفزدہ بھی ہے۔ باپ وہیں کھڑا ہے، اتنی آپ کے ساتھ ان لوگوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دشمنی تھی، نفرت تھی کہ قریب نہیں آیا، نام نہیں لیا آپ کا۔ آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کا باپ صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بیٹے کو دوائی بتا رہے ہیں کہ یہ لے لو، یہ کھا لو۔ وہیں سے کھڑے کھڑے نے کہا اطع ابا القاسم، بیٹا ابو قاسم جو دوائی بتا رہے ہیں وہ لے لو۔ اس نے یہ اشارہ پا کر فوراً پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، اور اگلے ہی لمحے اس کی جان نکل گئی۔ وہ سچ مچ دوائی تو ایسی تھی کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا گئی۔ لیکن جو پہلے سے مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہو جس نے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اسی پریشانی میں کہہ دے میں نہیں پڑھتا اور جان نکل جائے۔ دیکھیے تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے کلمہ سناؤ۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ، جب ایک دو سانس باقی رہ جاتے ہیں تو ملک الموت، فرشتہ اجل، جن کا نام مشہور کیا ہوا ہے عزرائیل، یہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا یہ نام۔ ہم انہیں ملک الموت کہہ سکتے ہیں، موت کا فرشتہ، فرشتہ اجل۔ وہ دو ٹیموں کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، ان کے ساتھ دو ٹیمیں ہوتی ہیں فرشتوں کی۔ ایک ٹیم ایسی ہوتی ہے جن کے پاس جنت کا خوشبودار اور معطر لباس ہوتا ہے، اور دوسری ٹیم کے پاس جہنم کا بدبودار اور متعفن لباس ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے ہم سے پردے میں رکھ دیا ہے، ورنہ وہ خوشبو ہم بھی سونگیں، وہ بدبو ہمیں بھی محسوس ہو، لیکن اللہ نے یہ باتیں راز میں رکھی ہوئی ہیں سب۔ دونوں ٹیمیں آ جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور ملک الموت آتے ہی اس مومن کو، ایماندار کو، اللہ کے فرما بردار کو سب سے پہلا جو خطاب کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ فرش پہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اسے سلام عرش سے آ گیا ہے، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، ورنہ اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ سلام پہنچا کے وہ اس کی روح کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، اے نیک روح، کنت فی جسد طیب، تو جب تک اس دنیا میں رہی ایک پاک اور نیک جسم میں ہی رہی۔
مومن کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں ہر وقت پاک رہوں، صاف رہوں۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان فرمایا، النظافت من الایمان ایک حدیث میں آیا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اے پاک روح، اے نیک روح، تو جب تک یہاں رہی ایک نیک اور پاک جسم میں ہی رہی۔ کنت فی جسد طیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز۔ آ نکل، روح کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آ نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ان ربک علیک راز، تیرا رب تجھ پر بڑا راضی اور بڑا خوش ہے۔ سلام کے بعد یہ باتیں ہوتی ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی خوشی کی اس وقت، وہ جذبات۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو ہے، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ وہ پسینہ دراصل اس کے خوشی کے جذبات کا عکاس ہوتا ہے، خوشی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے کہ اسے خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور آ نکل، تجھے لے کے چلیں، اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی اور بڑا خوش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی روح یہ پیغام سن کر اچھلتی ہوئی، کودتی ہوئی، خوشیاں مناتی ہوئی اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے۔ مثال دی، فرمایا جس طرح مشکیزہ پانی کا بھر کر اس کا منہ باندھے بغیر زمین پر رکھ دیں اور چھوڑ دیں تو سارا پانی یک دم جمپ کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مومن کی روح اس طرح اچھلتی ہوئی جسم سے باہر آ جاتی ہے، کیونکہ اسے خوشخبریاں مل چکی ہیں، خوشی کے پیغام سن چکی ہے۔ جو ہی وہ جسم سے باہر نکلتی ہے، ملک الموت اسے لیتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس ٹیم کے حوالے کر دیتے ہیں جو جنت کا خوشبودار اور معطر لباس لیے کھڑی ہوتی۔ وہ اس خوشبودار لباس میں روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے رب سے ملانے کے لیے آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نظام کے تحت کئی فرشتے آسمان سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کئی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے، آنے والے جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے، اس کی خوشبو تو دور دور تک پھیل رہی ہے، یہ کون خوش نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس کا تعارف کراتے ہیں بے احسن اسمائہی، بڑے اچھے اور عمدہ نام لے کر کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ کے رہنے والا ہے، وہ اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ سن کر کہتے ہیں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو گئی، تو نے اس زندگی کو عارضی سمجھا اور تو نے اسے راضی کر لیا، تجھے مبارک ہو۔ ساتوں آسمان اسی طرح مبارکیں لیتے ہوئے وہ پار کر جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے۔ پہلے تو فرشتوں کے ذریعے سے پیغام ملا تھا کہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں، وہ تجھ پہ راضی اور خوش ہے۔ اب اللہ رب العزت کما کان یلیقہ، جس طرح اس کی شان کے شایع ہے، جس طرح اسے لائق ہے، اسے پسند ہے، اپنے بندے کی روح کو اپنے سامنے خود فرماتے ہیں
اے میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، میں تیرے ساتھ خوش ہو گیا۔ یہ اعلان فرما کر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، میرے اس نئے مہمان کو، میرے آنے والے اس بندے کو جنت کی سیر کرا دو۔ اللہ اکبر، وہ اسے لے کر جنت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومنوں کی روح جو اس سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں وہ جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہی دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ لو ایک نیا ساتھی اور آ گیا، ایک نیا ساتھی اور آ گیا۔ وہ خوشی مناتے ہوئے اس کی طرف دوڑتی ہیں اور کچھ پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ اسے پہچانتی ہیں، روح کو پہچانتی ہیں وہ روحیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ حال سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کتنی ملیں لگا لی ہیں، کتنی کوٹھیاں بنا لی ہیں، کتنی دکانیں سجا لی ہیں، بلکہ حال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ کچھ روحیں پوچھنا شروع کر دیتی ہیں، کچھ کہتی ہیں ٹھہرو، ابھی تو یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا کے آیا ہے، اسے ذرا آرام تو کرنے دو پھر پوچھ لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں ٹھیک ہے، اس کا حال درست ہے، وہ صحیح ہے۔ وہ پھر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، وہ بھی جب آئے گا ہمارے پاس ہی آئے گا، ملاقات یہیں ہوگی۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں آ جانے والو تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے، انتم سلفنا ونحن خلفکم، تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ بِكُمْ، انشاءاللہ ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی، یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے۔ وہ بتاتا ہے تو خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، اس سے پہلے جو فوت ہو چکا ہو اور وہ پوچھ رہے ہوں تو وہ بتاتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ اوہ اگر وہ پہلے آ گیا تھا تو یہاں تو نہیں پہنچا، وہ پھر گیا دوسری طرف، افسوس کرتے۔ جب اسے سیر کرا دی جاتی ہے جنت کی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب اسے واپس زمین پہ لے جاؤ تاکہ میرا قانون اس کے ساتھ بھی پورا ہو جائے۔ قانون کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی میں ملا دیں گے اور جب چاہیں گے دوبارہ اسی سے اٹھا لیں گے۔ یہ میرے اللہ کا قانون، اس کی حکمتیں ہیں۔ اسے واپس زمین پہ لے آتے ہیں فرشتے۔ روح اپنے جسم کی کچھ تیاری محسوس کرتی ہے، تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ آدمی کو زندگی میں 3 چیزوں کی بڑی فکر رہتی ہے۔ ایک فکر تو یہ رہتی ہے کہ میرا نام سنتے ہی لوگ پہچان لیں، جان لیں کہ ہاں فلاں، میرا نام مشہور ہو جائے۔ دوسری فکر یہ رہتی ہے کہ میرا لباس بڑا عمدہ ہو، دیکھنے والے عش عش کرتے رہ جائیں، پوچھتے رہ جائیں کہ یہ کپڑا کہاں سے خریدا تھا، یہ کس درزی سے سلوایا ہے، سینے والے نے تو کمال ہی کر دیا ہے، ایسا فٹ سوٹ سیا ہے
کہ آپ کے جسم پر سج رہا ہے، اور تیسری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا مکان، میری کوٹھی بڑی عمدہ بن جائے۔ یہ تین فکر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہوتے ہیں۔ نام میرا بڑا ہو جائے، مشہور ہو جائے، لباس میرا عمدہ ہو، دیکھنے والے دیکھ کر حیران رہ جائیں، مکان میرا ایسا ہو کہ ہر شخص کی زبان پہ اس کی تعریف آ جائے۔ میرا اللہ بھی یہاں سے رخصت ہوتے ہی سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کو مٹاتا ہے۔ اب اس کا نام کچھ بھی ہو، لیکن یہاں سے رخصت ہوتے ہی اس کا نام ہو گیا مرحوم۔ کتنا بڑا بھی شخص کیوں نہ ہو، مرحوم۔ اس کا لباس کیا بن گیا؟ کفن۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کفن کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں، کفن کو کوئی جیب نہیں لگی ہوئی ہوتی، جو کچھ کمایا تھا سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی جیب نہیں کفن کو لگی ہوئی۔ اور اس کی کوٹھی کون سی بن گئی؟ قبر۔ نام مرحوم ہو گیا، لباس کفن بن گیا، کوٹھی قبر بن گئی۔ روح اپنے جسم کی کچھ تیاری دیکھتی ہے کہ اسے غسل دیا جا رہا ہے، اس کا نیا سوٹ سل رہا ہے، اس کا مکان بن رہا ہے، تو مومن کی روح یہ دیکھ دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، کیونکہ اسے خوشخبریاں مل چکی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغامات وصول کر چکا ہے، اللہ کی رضامندی کا حصول اسے ہو چکا ہے۔ جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ تو ہے ایک مومن کا یہاں سے رخصت ہونا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح عنہ، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یا تو اس کو آج آرام مل گیا، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، مستریح، اسے آرام مل گیا، او مستراح عنہ، یا اس کے جانے سے اللہ کی مخلوق کو آرام مل گیا۔ ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں نا، دور سے آتا ہوا دیکھ کر مائیں بچوں کو پکڑ کے گھر کے اندر لے جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ بیٹا ادھر آ جاؤ، اس سے خیر نہیں ہوگی، وہ جو آ رہا ہے نا اس سے خیر نہیں۔ او مستراح عنہ، ہمیں اپنے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم مستریح بننے والے ہیں یا مستراح عنہ کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے ہیں۔ مومن کی روح کہہ رہی ہے جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں خاص طور پر کی تھیں، جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ اے علی، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کتنا بڑا بھی کام تم کیوں نہ کرتے ہو، کام کو وہیں چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچتے رہو کہ ابھی کام ختم ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کام ختم ہونے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ کام کو وہیں چھوڑ دینا، پہلے نماز پڑھ لینا۔ کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ دوسری وصیت یہ فرمائی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم میں سے جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت فوت ہو جائے، ایک ساتھی باقی رہ جائے، تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی دوبارہ شادی کروا دینا،
کیونکہ ایک ساتھی کے جانے کے بعد جب ایک ساتھی اکیلا رہ جاتا ہے تو شیطان اسے بڑی آسانی سے قابو کر سکتا ہے۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے دفن کر دے۔ اگر وہ مومن ہے، نیک ہے، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے سے روک کے رکھو، جلدی سے دفن کر دو، کیونکہ وہاں اسے بہت سارے انعامات ملنے والے ہیں۔ اب آئیے ذرا اللہ کے نافرمان کی موت کا منظر سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی نافرمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسی طرح فرشتے آ کے حد نگاہ تک بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت فرشتہ اجل وقت مقررہ پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی شکل اس قدر خوفناک، ڈراؤنی اور قبیح المنظر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں اس شکل میں دیکھ لے تو جس کی موت کا پیغام لے کے آئے ہیں اس سے پہلے وہ دیکھنے والا مر جائے۔ اتنی ڈراؤنی شکل میں آتے، اتنی خوفناک شکل ہوتی۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ اللہ کے ایک نبی علیہ السلام ان کے پاس آیا۔ وہ نبی بڑے معروف نبی ہیں، بڑے مشہور نبی ہیں، جن کی نسبت جنات کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ نام معلوم ہے آپ کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایسی حکومت دی تھی، پہلے خود پیغام بھیجا ہے، ہر نبی کو پیغام آیا ہے علیہ السلام کہ ایک دعا جو چاہو مانگ لو میں قبول کر لوں گا۔ انہیں بھی پیغام ملا تو انہوں نے دعا یہ مانگی، قرآن میں موجود ہے، حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد آنے والے کسی کو ویسی حکومت نہ ملے۔ وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، جانوروں کی زبان بول لیتے ہیں، ان کی بولی سمجھ لیتے ہیں، ہواؤں پہ اللہ نے کنٹرول دے رکھا ہے۔ ایک شخص آیا خوف زدہ، ڈرتا ہوا، کہنے لگا حضرت آپ ہوا کو حکم دیں مجھے دور دراز کسی جگہ چھوڑ آئے، آج میں نے ایک ایسی شکل دیکھی ہے اگر میں نے دوبارہ دیکھ لی تو مر جاؤں گا۔ یہ عرض کی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ اڑا کر ہزاروں میل دور کسی جگہ چھوڑ آئی۔ دوسرے دن ساتھیوں کو فرمایا تمہیں یاد ہے کل ایک آدمی آیا تھا جس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے کہیں دور دراز بھیج دیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا پتہ ہے معاملہ کیا تھا؟ ملک الموت نے اس شخص کو ذرا گھور کر دیکھا تھا کہ اس کی موت تو کل فلاں جگہ واقع ہونی ہے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اور آج یہ یہاں پھر رہا ہے۔ اس نے خود آ کے کہا مجھے کہیں دور بھیج دیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہم نے بتایا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ جہاں اس نے مرنا تھا وہاں پہنچ گیا۔ تو ملک الموت انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نافرمان کے سامنے، اور بڑی گرجدار آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح، اے گندی روح،
اے نافرمان روح، اب یہ کسی ملک کا صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہ ہو، اگر اس کا نافرمان ہے تو یہ خبیث ہے۔ یا ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح، اے پلید روح، کنت فی جسد خبیث، تو جب تک یہاں رہی ایک پلید اور خبیث جسم میں ہی رہی، ایک نافرمان جسم میں ہی بسیرا کیا تو نے۔ اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، چل نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور تیرا رب تجھ پر سخت ناراض ہے۔ اسے یہ پیغام ملتا۔ آج اگر کسی شریف آدمی کو یہ پیغام مل جائے کہ جناب تھانے دار صاحب بلا رہے ہیں اور وہ تو سخت غصے میں ہیں، چلیے ذرا ہم آپ کو لینے آئے ہیں، تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بد نصیب کو یہ پیغام ملے کہ تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے، اس نے تجھے بلایا ہے اور ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں، چل نکل، کیا حال ہوتا ہوگا اس کا؟ اور یہ سن کر روح جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے معلوم ہو رہا ہے جو حشر ہونے والا ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی۔ اللہ نے وہ منظر قرآن میں بیان کیا، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ منظر کیسا عجیب ہوتا ہوگا، تم اگر دیکھ سکتے، میں تمہیں دکھا دیتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، تمہاری کیا اس وقت پوزیشن ہوتی۔ اذا توفتہم الملائکۃ، جب میرے نافرمان کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم، کوئی فرشتہ تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، وہ ذرا ایسے ہوتا ہے تو کوئی فرشتہ اس کی کمر پہ گھونسا مار رہا ہوتا ہے۔ منہ پہ مارنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ فرمایا کسی جانور کو بھی اگر مارنے لگو تو اس کے منہ پر نہ مارنا، لیکن اس کے منہ پہ فرشتے تھپڑ مار رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ چہرہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکا ساری زندگی، اس متکبر کی گردن اکڑی رہی۔ یضربون وجوہہم، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہوتے ہیں، وادبارہم، اور اس کی کمر پہ گھونسے رسید کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ روح نکلنا نہیں چاہتی، لیکن اب یہ ٹھہر کیسے سکتی ہے؟ اسے روک کون سکتا ہے؟ اس روح کو ملک الموت اس کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرمایا اگر کسی کانٹے دار درخت پر کوئی کپڑا بچھا دیا جائے پوری طرح، کانٹے اس کے اندر پیوست ہو جائیں، کپڑا پھیلایا ہوا ہے، اور ایک کنارے سے پکڑ کر زور سے اس کپڑے کو اگر کھینچا جائے تو کیا حال ہوگا کپڑے کا؟ تار تار ہو جائے گا، تاگا تاگا ہو جائے گا۔ جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے جب اس نافرمان کی روح کو کھینچ کر جسم سے نکالا جاتا ہے تو اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر یہ سارا کچھ اللہ نے ہم سے پردے میں رکھ دیا ہے۔ جس جہان کی طرف یہ جا رہا ہے اس کا نام ہی عالم برزخ ہے، پردے کا جہان، اللہ نے سب کچھ چھپا کے رکھ دیا ہے وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے وہ مناظر اگر تم دیکھ لو
تو نہ تو تم کبھی گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا سکو، نہ اپنے کسی فوت ہونے والے کو دفن کرنے کی ہمت پا سکو، تم بھاگتے ہی پھرو، دوڑتے ہی پھرو۔ اس کی روح نکالی جاتی ہے اور ملک الموت اس ٹیم کے سپرد کر دیتے ہیں جو جہنم کا بدبودار لباس لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کو اس میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ جہاں سے گزرتے ہیں، جو فرشتے آنے جانے والے انہیں ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت ہے، اس کی بدبو بڑی دور دور تک پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ اس کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، لے جانے والے فرشتے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور وہ پوچھنے والے سب اس پر لامتے ڈالتے ہیں کہ یہ زندگی تھی جو تم نے برباد کر لی، اپنی آخرت تباہ کر کے آ گئے، اپنے رب کو بھولے رہے، اب مزہ چکھو۔ وہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ فلیٹ نظر آتا ہے نا، آسمان کے دروازے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورہ دخان میں فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، جب اللہ کا نافرمان کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کی موت آتی ہے، تو نہ اس پر آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ مومن پر آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے، زمین بھی رو رہی ہوتی ہے۔ آسمان کیوں روتا ہے؟ وہ دروازے جن سے اس کی نمازیں اوپر جاتی تھیں، اس کے نیک اعمال فرشتے لے کر جاتے تھے، وہ دروازے رو رہے ہوتے ہیں کہ اوہ آج کے بعد اس کی کوئی نیکی ہم سے گزر کر اوپر نہیں جائے گی۔ وہ دروازے جن سے اس کا رزق زمین پر اترتا تھا، وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اس نیک کا رزق اب نہیں اترا کرے گا۔ زمین رو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم پہ سجدے دیا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا، رکوع کیا کرتا تھا، اب وہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ کافر کی موت پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ وہ فرشتے لے کر جب اوپر چڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، اس خبیث روح کے لیے، اس نافرمان کی روح کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، بلکہ حکم ملتا ہے اسے زمین پر لے جاؤ، اسے آسمان پر آنے کی اجازت نہیں، آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے کھولا نہیں جاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ایک اور خبر بھی دی، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے وہ جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے، اور وہ شرط ایسی رکھ دی اللہ رب العزت نے کہ جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے وہ شرط؟ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا جب تک یہ سوئی جس سے تم سینے پرونے کا کام لیتے ہو، اس سوئی کے سوراخ سے ایک پورا سالم اونٹ نہیں گزر جاتا، اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کبھی گزر جائے گا؟ اگر یہ ناممکن ہے تو ان کا جنت میں جانا ناممکن۔ لعنتیں پڑتی ہیں، واپس زمین پہ لے آتے ہیں اس کی روح کو۔ یہ روح بھی اپنے جسم کی تیاری دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ مومن کی روح تو کہہ رہی تھی جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ۔ بد کی روح کیا کہتی ہے؟ نافرمان کی روح کیا کہتی ہے؟ این تذہبونی این تذہبونی، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تم مجھے نہ لے جانا، مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اب اسے کوئی رکھے گا؟ وہ گھر جس میں ہم صبح و شام آتے جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں،
اگر اکیلی چارپائی پر میت پڑی ہو تو اپنے ہی گھر کے اندر آدمی خوف زدہ ہو کر داخل نہیں ہوتا، اندر نہیں جاتا، تو اسے کون رکھے گا؟ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مجھے نہ لے جانا۔ این تذہبون، اسے اپنا انجام نظر آ گیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے یہ کہہ رہی ہے مجھے نہ لے جانا، لیکن اسے لے جایا جاتا ہے، لے جایا جائے گا، اسے جانا پڑے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا ہے، اور تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم نے واپس لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ سارے خیالات چکنا چور ہو رہے ہیں، واپس اس کے پاس جانا ہے، جانا پڑے گا، تجھے لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان دونوں مناظر میں آپ فرق محسوس کریں کہ مومن کس قسم کی خوشخبریاں لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے، اسے کیسے پیغام مل رہے تھے۔ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا تو اسے یہ پیغام سنائے جا رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان حاصل کر لینے والی جان، چل اپنے رب کے پاس، راضیۃً تو اس پہ راضی ہو گئی، مرضیہ وہ تجھ پہ راضی ہو گیا۔ اللہ کس پہ راضی ہوتے ہیں؟ جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم تو 24 گھنٹے اپنے رب کے گلے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں نا۔ اللہ کی رضامندی انہیں ملتی ہے جو اپنے رب پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور رب پہ راضی ہونے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ہم اسے اپنا ہمدرد، اپنا خیر خواہ مان لیں۔ جب تک رب کو خیر خواہ نہیں مانتے، ہمدرد نہیں سمجھتے، اس وقت تک اس پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں 3 باتیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اسے ایمان کا مزہ آ گیا۔ کون؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا اسے اپنا رب مانتے ہوئے کہ میرا رب اللہ ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنی اس بات پر ڈٹ گئے، پکے رہے، استقامت سے قائم رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، نہ انہیں کوئی ڈرا سکا، نہ انہیں کوئی جھکا سکا، نہ انہیں کوئی خرید سکا، یہ ڈٹے رہے کہ رب اللہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کا اس نے پوری طرح سے یقین اپنے دل میں بٹھا لیا، ہمارے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اسے یہ پیغام سنائیں گے، اللہ تخافوا، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا۔ حالانکہ یہ اس سفر پہ جا رہا ہوتا ہے جو پہلے کبھی کیا نہیں، جس نے کیا ہے وہ واپس نہیں آیا کہ اس نے آ کے بتایا ہو۔ ایک انجانے سفر اور منزل کی طرف جا رہا ہے، مگر پیغام کیا مل رہا ہے؟ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا، ولا تحزنوا،
یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن پیغام ملتا ہے غم نہیں کرنا، نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے۔ وَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم تو اس جنت کی طرف جا رہے ہو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ نافرمان جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے مجھے نہ لے جانا، مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو، مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اب اسے چھوڑے گا کون؟ اسے جانا پڑے گا، اسے لے جایا جائے گا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو گیا اسے اپنا رب مان کر۔ لفظ رب کے مفسرین نے 3 بڑے معنی کیے ہیں۔ سب سے پہلے معنی ہے خالق، پیدا کرنے والا، رب کے معنی بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ دوسرے معنی ہے مالک، کہ پیدا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا، حکومت بھی اسی کی ہے، یہ مانے یا نہ مانے حاکم وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ہستی جس کی حکومت ہے اس ساری کائنات پر۔ خالق، مالک، اور تیسرے معنی رب کے ہیں رازق، روزی رساں، رزق دینے والا۔ من رضی باللہ ربا، اسے ایمان کا لطف اور مزہ آ گیا، جو اللہ پہ راضی ہو گیا اسے اپنا رب مان کر۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنے لیے زندگی کا قانون مان کر، لائحہ عمل تسلیم کر کے اس پہ راضی ہو گیا کہ میرے رب نے میرے لیے جو قانون بھیجا ہے اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بھلائی ہے، راضی ہو گیا اس پہ۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَفِي رِوَایَةٍ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فرمایا تیسری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا، آپ کو اپنا رسول، اپنا رہنما، اپنا پیشوا مان کر آپ سے راضی ہو گیا۔ جس نے یہ 3 باتیں اختیار کر لیں، اللہ پہ راضی ہو گیا رب مان کر، دین پہ راضی ہو گیا اپنے رب کا قانون مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ کو اپنا رسول مان کر، ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا مزہ آ گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ آئیے ہم بھی یہ تینوں باتیں اپنا لیں اور ایمان کا مزہ چکھ لیں۔ ایمان کا لطف عجیب لطف ہے، اللہ نے مختلف انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ کبھی تو فرمایا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رنگ چڑھا دیتا ہے اپنے بندے پر، اور اللہ سے بہتر رنگ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ ہی انوکھا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ فرما کے اعلان کر دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی ہے مومنوں کا، ایمانداروں کا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان خوشخبریوں سے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرماوے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ کر، جان کر اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر اپنے دست مبارک رکھتے ہوئے فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بیٹے عبداللہ
یہاں دل نہ لگا لینا، اس دنیا کو اپنی منزل مقصود نہ سمجھ لینا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، یہاں رہنا ہے تو مسافر بن کے رہنا ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھتے ہیں کوئی نیا مسافر آ رہا ہے، کوئی آیا ہوا جا رہا ہے، تو ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ یہاں مسافر بن کے رہنا۔ او عابر السبیل، یا بیٹے یوں سمجھنا کہ تم نے ایک راستہ عبور کرنا ہے، سڑک کے اس طرف کھڑے ہو، اس طرف پہنچنے تک زندگی ختم ہو جائے گی، جسے ہم نے بہت لمبا سمجھ رکھا ہے۔ یہ زندگی صرف اتنی سی ہے۔ اور کسی اللہ والے نے ایک اور مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ مسلمان بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جب جاتا ہے تو جماعت ہوتی ہے۔ اذان اور جماعت میں جتنا وقفہ ہے سمجھ لو اتنی سی زندگی لے کے آیا ہے۔ آیا ہے تو اذان ہوئی ہے، گیا ہے تو جنازے کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ کتنا وقفہ ہے اذان اور جماعت میں، زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ جو شخص زندہ کھڑا ہے وہ یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ میں زندہ ہی بیٹھ جاؤں گا، جو زندہ بیٹھا ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں زندہ ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے بیٹھنے سے پہلے یا اٹھنے سے پہلے معاملہ کچھ اور ہو جائے، اور ہر روز ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ آدمی لقمہ لے کر منہ میں ڈالنے لگتا ہے، پانی لے کر پینے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لقمہ منہ تک نہیں پہنچتا، پانی کا برتن منہ تک نہیں پہنچتا اور موت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو آئیے اس عارضی زندگی کو حقیقتاً عارضی سمجھتے ہوئے آخرت کی کچھ تیاری کر لیں، آخرت کے لیے کچھ سامان اللہ کے پاس جمع کرا لیں، وہ کام آئے گا، ورنہ پچھتاوا ہوگا، اور اس پچھتاوے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ مرحومین، خصوصاً علماء کرام، قاری رفیع الدین صاحب مرحوم، جن کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں، اللہ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا جی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ غور کریں آپ، علماء اٹھتے چلے جا رہے، اللہ ان کو بلا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مسکال کی حیثیت رکھتی ہے بات کہ قیامت قریب آ چکی ہے، فکر کر لو، کچھ غور کرو، کچھ تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین علماء کو، مومنین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، مگر مسلمان کے لیے اس میں بڑے انعامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے یہ خوشخبری سناتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرنا، اپنی بیماری کو برا بھلا نہ کہنا، اس پہ جزا فضا نہ کرنا، اللہ نے تجھے بیماری دے کر، بیمار کر کے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مومن کے گناہوں کی اللہ رب العزت نے بیماری کو ختم کرنے کا سبب اور وجہ بنا دیا ہے۔
یا مومن کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں اللہ بیماری سے. اللہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب بیماروں کو، صبر کرنے والے بیماروں کو اللہ اجر دیں گے تو جو لوگ دنیا میں تندرست رہے، توانا رہے، وہ اس وقت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں بیمار رہتے اور آج ہمیں بھی اجر ملتا. اللہ نے اتنا کچھ دینا ہے بیمار کو، لیکن انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے خود فرما رکھا ہے کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہمیں پھر بھی اپنے بیمار بھائیوں کے لیے دعائے صحت، دعائے شفا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرما، اللہ انہیں صحت سے نواز. اور ایسی دعائیں سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا دعا کیا کرو اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کر رکھی ہیں یہ زوال پذیر نہ ہوں. میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ نعمتیں دے کر مجھ سے واپس نہ لے لینا، ان نعمتوں کو زوال نہ آ جائے. وتحول عافیتک، اللہ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری صحت کو بیماری میں نہ بدل دینا. وفجاءت نقمتک، اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اچانک مجھے پکڑ نہ لینا. وجمیع سخطک، اللہ میں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کبھی یہ دعا سکھائی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا، اللہ یہ جو تو نے سننے کے لیے ہمیں ایک نعمت عطا کر رکھی ہے اسے ہم سے چھین نہ لینا. وابصارنا، یہ دیکھنے کے لیے جو دیدے تو نے دے رکھے ہیں انہیں گم نہ کر دینا. وقواتنا، اور ایک ایک جوڑ، ایک ایک انگلی سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑ تو نے ہمارے جسم میں لگا رکھے ہیں. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ان کی خدمت سے ہمیں محروم نہ کر دینا. تو اللہ سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے. جو مانگتا رہتا ہے میرا اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، جو مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تو ہمیں مانگنے کی توفیق دیے رکھنا، ہم تیرا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹاتے رہیں. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، ایک لفظ آج کل عام سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، دھرنا دینا. دھرنا دینا یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا آج کل. اللہ سے جب سوال کریں، مانگیں تو فرمایا وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنے سوال پر اللہ کے سامنے دھرنا دے دو کہ اللہ میں ضرورت مند اور محتاج ہوں، تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو نے کسی سے پوچھ کر دینا ہے؟ کسی کی اجازت کی تجھے ضرورت ہے؟ یا تجھے دے کر افسوس ہوگا کہ یہ چیز میں نے اسے کیوں دے دی، کل میرے اپنے کام آتی. تو غنی ہے، اللہ مجھے دے دے یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں، مجھے دے دے. وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنی دعا کر کے اللہ کے سامنے دھرنا دے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرا رب، اس کی شان یہ ہے، فرمایا جب بندہ یوں ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگتا ہے نا تو میرا اللہ فرماتا ہے استحیی ان عبدی، مجھے اپنے بندے کے ہاتھ دیکھ دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے. کاش کہ اے بندے کبھی تجھے بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئی ہو.
اسے تو تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ کر شرم آتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے؟ ان ارد یداہ صفرا، کہ اس نے سب کو چھوڑ کر میری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں، اگر میں نے بھی اسے خالی واپس کر دیا تو یہ اب کہاں جائے گا؟ مجھے تیرے ہاتھ دیکھ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہمارے گنہگار ہاتھ دیکھ کر تجھے شرم آئے کہ اب میں اسے خالی واپس کر دوں، اسے دے دوں۔ اللہ ہمیں ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔